بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المهتدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبر ضیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے۔ مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے۔ لیے پھر رہے ہیں ہتھیلی پر سر، لیے پھر رہے ہیں ہتھیلی پر سر، امانت ہے ان کی بسد شوق دیں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے محبت، ہمارا دعویٰ ہے محبت، ان کا دعویٰ ہے نفرت۔ ہمارا دعویٰ ہے صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ کیا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں بنتی نہیں۔ اور اس کے لیے ہم بتائیں گے کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں بنتی ہے یہ نہیں، لیکن محرم کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور محرم بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ کربلا سے پہلے بھی بہت فضیلت والا تھا، اور کربلا نے واقعہ کربلا نے اس کو مزید فضیلت بخش دی ہے۔ اس کی فضیلت پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، جو اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے۔ محرم کی عزت کی ایک دلیل عاشوراء کا روزہ ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی اور عیسائی اس دن کی تکریم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ ذرا دھیان کیجیے گا، روزہ کیا ہے؟ عبادت۔ روزہ کیا ہے؟ عبادت۔ حضور نے کیا کہا کہ یہودی اور عیسائی روزہ رکھیں گے تو ہم بھی رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے۔ تو صحابہ نے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم یہود و نصارہ کی مشابہت کریں گے؟ یا رسول اللہ کیا ہم یہود و نصارہ کی مشابہت کریں گے؟ حالانکہ روزہ ہے نیکی۔ لیکن صحابہ پھر بھی حیران ہو رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیں 9 کا یا 11 کا ساتھ ملا لیں گے۔ تو ایک تو اس سے محرم کی فضیلت سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تشبہ بالکفار کی ممانعت سمجھ آتی ہے کہ باطل جو کام کرتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر آپ کو نیکی نظر آ رہا ہو، بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ وہ بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ وہ پیاسے کو پانی پلا رہا ہے، لیکن اگر اس نے اس باطل نے اس کو اپنے اس باطل مذہب کے لیے شعار اور علامت بنا لیا ہے تو پھر وہ کام کرنا جائز نہیں، ورنہ صحابہ تعجب نہ کرتے۔ اور اگر صحابہ کا تعجب کرنا غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور 11 کو ساتھ ملاتے نہ۔ تو اس سے وہ لوگ اپنا مسئلہ سمجھ لیں کہ جو سبیل لگانے کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر باطل نے کسی چیز کو اپنا شعار اور علامت بنا لیا ہو تو اس کو اختیار کرنا ناجائز ہے۔ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو محرم والی حدیث میں نے آپ کو بتائی، نیکی کا کام تھا روزہ، لیکن پھر بھی ان کو تعجب ہوا اور حضور نے 9 اور 11 کو ساتھ ملا دیا تاکہ مشابہت نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا تو دعویٰ ہے محبت کا،
اس پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہیں سارے جن کو یہ امام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح ہمارے پاس دلیل ہے، اس کے گواہ کون ہیں؟ ابو بکر عمر ہیں، اور اس کے لیے انتظام کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر عمر عثمان ہیں۔ اس کے بعد ایک نکاح اور ہے زین العابدین کا اور شہر بانو کا۔ یہ کہتے ہیں امام حسین کی جو ہے نا یہ فضیلت بیان نہیں کرتے۔ آئے میں آپ کو امام حسین کی فضیلت بتاتا ہوں کہ ایک یہودیہ ہند نام تھا اس کا، وہ لائی گئی حضرت علی کے پاس۔ یہودی لے کر آیا اپنی بیٹی کو کہ میری یہ جو بیٹی ہے بڑی بیمار ہے، اس کا کوئی آپ علاج کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت امام حسین کو کہ آؤ، پانی سامنے رکھا اور پانی میں صرف حضرت امام حسین کا ہاتھ رکھوایا، پانی میں صرف حضرت امام حسین کا ہاتھ رکھوایا، اور وہ جو ہے پانی اس کو پلا دیا اور ٹھیک ہو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ یہ بیٹی آپ کے حوالے ہے، آپ اس کو پالیں۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہم نے کیا بیان کیا؟ امام حسین کی فضیلت، کرامت، امام حسین کی فضیلت، امام حسین کی کرامت۔ لیکن اس کو پھر آگے لے کر چلے، وہ بیٹی پالی علی نے ہے، پالی علی نے ہے، دی امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بیٹے یزید کے لیے۔ یزید جو تھا وہ پہلے تھا، اگر یزید پہلے سے ہی خراب ہوتا تو حضرت علی اس کے عقد میں اور حضرت امیر معاویہ کو سسر بنا کے وہ لڑکی جس کو انہوں نے پالا ہے وہ کیوں دیتے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم یزید کا دفاع کرنے یہاں پر اکٹھے نہیں ہوئے ہیں، ہم تو حضرت امام حسین کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک امام ہے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ ہے، ان کا نام ہے شہر بانو۔ یہ کون؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو حضرت امام حسین کو یا امام حسن کو یہ غنیمت کے مال میں آئی تھی اور ان کو عطا کی تھی، اور ان سے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ایک امام ہے، ان کا نام ہے امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق بہت مشہور ہے، فقہ جعفریہ انہی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی والدہ کا نام ہے ام فروا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی۔ کہتے ہیں جی محبت نہیں ان میں، کہتے ہیں جی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں ولدنی ابوبکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ پیدا کیا، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ پیدا کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں محبت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا، کپڑے آئے اور پوشاکیں آئیں، انہوں نے سب صحابہ میں تقسیم کر دی، لیکن امام حسن اور امام حسین کو نہیں دی۔ یہاں تک بات ان کی ثابت ہوتی ہے، لیکن آگے سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص یمن میں جہاں پر خصوصی کپڑا بنتا تھا وہاں آرڈر بھیجا گورنر کو کہ خاص طور پر شہزادوں کا جو لباس ہے، شہزادوں کی جو پوشاک ہے وہ تیار کرو اور یہاں پر بھیج دو، میں نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو دینی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی محبت نہیں، اگر محبت نہیں ہے تو شہزادوں کا الگ لباس کیوں بنوایا؟ اور ان دونوں کا وظیفہ مقرر کیا گیا، باقی صحابہ کو ان کے درجات کے مطابق وظیفہ دیا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت یہ جنگ بدر میں امام حسن اور امام حسین شامل نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر کیا۔ وظیفہ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، 5000 درہم سالانہ اور جو ماہانہ 416 درہم بنتا ہے، اور اس دور میں 200 درہم پر زکوٰۃ واجب ہو جایا کرتی۔ آج بھی اگر چاندی کا حساب لگائے تو تقریباً 1,40,000 پر جو ہے وہ چاندی پر نصاب بن رہا ہے۔ تو ہر مہینے 2 نصاب زکوٰۃ کے بطور وظیفے کے امام حسن اور امام حسین کو مل رہے تھے۔ اور مزے کی بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں جا رہا ہوں اور تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ دوسری روایت میں آتا ہے کتاب اللہ و خلفائی، اللہ کی کتاب اور میرے خلفاء، عضوا علیہ بالنواجذ، ان کو جو ہے
ڈاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو. اور ایک روایت میں آتا ہے کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. اب اہل بیت تو ان لوگوں سے وظائف لے رہے ہیں، اہل بیت وہاں رشتے کر رہے ہیں، اہل بیت وہاں سے رشتہ داریاں کر رہے ہیں. اور مزید اس پر دیکھیں کہ اہل بیت قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت اولا کی طرح سے زینت مت دکھاتی پھرو. یہ احکام کس کے لیے آ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہاں تک احکامات آ رہے ہیں کس کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو. آگے اللہ انہی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو خوب اچھی طرح سے پاک کر دے. تو اہل بیت اللہ یہاں پر کس کو کہہ رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو. اہل بیت قرآنی اہل بیت کون ہے؟ ازواج مطہرات. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قصہ میں کالی کملی ڈالی حضرت علی پر، حضرت فاطمہ پر، حضرت حسن پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. جو قرآن نے اہل بیت کہے وہ بھی سر آنکھوں پر، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا وہ بھی ہمارے دل کا سرور ہے، وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہے، وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے. تو یہ ازواج مطہرات میں کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹی کس کی؟ ابو بکر کی. ازواج مطہرات میں اور کون ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹی کس کی؟ عمر کی. ازواج مطہرات میں اور کون ہے؟ اصل نام ہے رملہ، ام حبیبہ کنیت ہے. اور وہ بہن کس کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بیٹی کس کی؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت بی بی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے کون؟ رملہ، حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں. اہل بیت اور صحابہ میں محبت اتنی، ہم اس محبت کے اتنے قائل ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے جو ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، سارے ہی جو ایمان لائے وہ سارے ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، کوئی بھی ایمان چھوڑا نہیں. لیکن پھر بھی بطور شرط ہم نے یہ کہا کہ جو ایمان لایا ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی تھی، تو وہ کیا ہے؟ اہل بیت ہے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے بتائیں گی؟ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا. یعنی اہل بیت اور صحابہ میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. تو اہل بیت کیا جی اہل بیت کا ماتم کیوں کرتے؟ پوچھا ہم نے کہ اہل بیت کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی اہل بیت پر ظلم ہوا. ہم نے پوچھا ظلم کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ کوئی کسی پر تشدد کرے حتیٰ کہ اس کی جان بھی لے لے. تو کہا کہ اگر تو جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو پتہ ہو اور پھر بھی وہ وہاں پر جائے تو پھر. اور دوسرا ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ اگر روکنے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ روکے نہیں تو پھر تم ظلم اس کو کیسے کہتے ہو؟ تمہارے عقیدے کے مطابق امام جو ہوتا ہے اس کے پاس دنیا جہان کا سارا علم ہوتا ہے. امام حسین کربلا میں جا رہے تھے، انہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، اور امام حسین ان کے عقیدے کے مطابق مختار کل بھی ہیں، سب کچھ روکنے کی طاقت بھی رکھتے تھے، پھر بھی انہوں نے روکا نہیں. تو پھر آپ خود بتائیں گے ظلم کیسا؟ حضرت امام حسین مظلوم کیسے؟ کوئی نہیں مظلوم. ٹھیک ہے جی، یہاں پر وہ کہتے ہیں بات ختم ہو گئی، مظلوم نہیں تھے، ان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی. ہم نے ان سے پوچھا کہ اس آزمائش میں پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس امتحان میں پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہتا ہے جی پاس ہو گئے. تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ ہمارا کوئی بچہ ہے بہت مشکل امتحان میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد وہ اعلیٰ نمبروں سے وہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے. اب اس کی کامیابی کا جشن مناؤ گے یا اس بات پر رو گے اور پیٹو گے کہ بھائی بڑا مشکل امتحان لے لیا؟ تو امتحان تو ہوا لیکن امتحان کے ساتھ ان کو کامیابی بھی تو ملی ہے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا کر گئے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ شباب اہل جنت، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو یہ کامیابی اور یہ تمغہ اور یہ سارا کچھ پہلے مل چکا ہے، پھر تم اس کو ظلم کیسے کہتے ہو؟ یعنی یہ ہم ان کے عقیدے کے مطابق ان سے بات کر رہے ہیں. اس سے بھی آگے آؤ، حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے ابراہیم، بچپن میں فوت ہوئے. ان کے فوت ہونے کا واقعہ کیا ہے؟ ایک جو ہے ران پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، دوسری ران پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اپنے ان دونوں بیٹوں میں سے ایک کو اختیار کرو، ایک کو ابھی فوت ہونا پڑے گا، ایک پر ابھی موت کی حالت طاری ہوگی، آپ کس کو اختیار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو مضبوط کیا اور کیا کہا؟ میرا بیٹا ابراہیم لے لو، میرا بیٹا ابراہیم لے لو. حضرت ابراہیم فوت ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اور شدت غم، آنسو ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، جس بھی حالت میں بس رو رہے. صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنسو آنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آنسو تو ویسے دل کے جذبات کی ترجمانی ہے. میری زبان ایسا بول نہ بولے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور ناشکری ہو، میرے ہاتھ اور اعضاء ایسا کام نہ کرے اپنے اختیار کے ساتھ کہ جس سے اللہ کی ناشکری ہو. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر حضرت امام حسین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے لیے بچا کر رکھ رہے ہیں، اور وہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں جو کہ اپنی گالوں پر مارے، جو اپنی گالوں پر مارے. وہ شق الجیوبا، اور اپنے گریبان کو پھاڑ دے. ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کے دعووں کی طرح سے دعوے کرے اور اس طرح رونا پکارنا کرے. میں کہتا ہوں کہ اگر ظلم پر رونا اور یہ ماتوں یہ ساری چیزیں جائز ہوتی تو کتنے ظلم کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس پر غمگین تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سواری سے اٹھا کر نیچے اتارنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مسلسل نیچے، حضرت حمزہ کی ناش مبارک، میت مبارک یہ پڑی ہوئی ہے، جسد مبارک پڑا ہوا ہے. پیچھے ان کی بہن حضرت صفیہ آنے کی اجازت مانگ رہی ہے. حضور کہہ رہے ہیں نہیں روکو روکو، بہن کا دل جو ہے یہ نرم ہوتا ہے، اس لیے اس کو پیچھے روک دو. حضرت صفیہ وہاں پر کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں حضور کو بتا دو میں جاہلیت کے جو ہے نا ان چیزوں سے نفرت کروں گی، میں وہاں آ کر بیان نہیں کروں گی، میں وہاں آ کر اپنے بال نہیں نوچوں گی، میں وہاں آ کر اپنا گربان چاک نہیں کروں گی، مجھے آنے کی اجازت دے. تو تب جا کر ان کو اجازت ملی ہے. اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی مصیبت، لیکن اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار بھی یہ جو مروجہ کام ہو رہا ہے آج ایک ہے آنکھوں سے آنسو کا آ جانا، دل کے اندر غم کا ہونا. ہر مسلمان کے دل میں اہل بیت پر ہونے والا ظلم اس کا غم ہونا چاہیے، اتنا زیادہ غم ہونا چاہیے کہ اس کے دل سے اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جائے. لیکن یہ جو کام ہو رہے ہیں 12 ائمہ ہیں ان کے، اگر ان 12 ائمہ سے آج کا مروجہ ماتم جو ہے یہ ثابت ہو جائے کسی بھی قول میں، کسی بھی قول میں آج کا مروجہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ثابت ہو جائے تو ہم جو کچھ وہ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. الٹا تو امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں کہ صبر ایمان کے لیے سر کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس جسم میں سر نہیں ہوتا اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں. اس وجہ سے جہاں پر جس ایمان میں صبر نہیں اس ایمان کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے آنے والے حالات کی خبر ہو، اور امام وہ ہوتا ہے کہ جو ان پر قابو پا سکتا ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے یہ امتحان دیا اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے. اب اس کامیاب پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ واہ حسین واہ. ہم نے ہائے حسین نہیں کرنی، ہم نے واہ واہ حسین کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کس چیز کا چرچا ہم نے عام کرنا ہے؟ محبت کا. ہم بھائی محبت والے لوگ ہیں، ہم بھائی صبر والے لوگ ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جی صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ ان کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ان کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں
یعنی مصیبت تو آ گئی، ہم تو پورے خود ہی اللہ کے تھے، اگر اللہ ہمیں بھی لے لیتا تو ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، صلوات ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، آخر آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی ہدایت والا راستہ ہے، یہ جو لوگ صبر کر رہے ہیں یہ ہدایت والے راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ ایک آخری بات، کڑے من تشبہ بقوم بتا دیا نا، لیکن میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی کڑا کیوں پہنتے ہو؟ کہا جی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے ہتھکڑیاں لگائی تھی، ہم اس کے یاد میں کڑا پہنتے ہیں۔ میں نے کہا کڑا پہنانے والے کون، یعنی اس کا فاعل، اس کام کرنے والا کون ہے؟ کہا جی یزیدی۔ ان کو جواب یہ ہے کیوں بھائی تم یزیدیوں کی سنت تازہ کر رہے ہو، خود اپنے اختیار سے ہی ہتھکڑیاں پہن رہے ہو۔ اور اسی طرح جو مارنا ہے نا، مارنا تو یہ مارا کس نے؟ مارنا سنت ہے یزیدیوں کی، تو ہم کسی نے بھی یزیدیوں کی سنت تو تازہ کرنی ہی نہیں ہے۔ ایک دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، انہیں جب خوشخبری ملی نا بیٹے کی، تو انہوں نے فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، قرآن میں آیا ہے، تو انہوں نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ مارے۔ ان سے سوال یہ کریں کہ انہوں نے جو چہرے پر ہاتھ مارے وہ کیوں مارے؟ ان کو خوشی کی خبر ملی تھی یا ان کو بری خبر ملی تھی؟ اگر ان کی سنت تازہ کر رہے ہو تو گویا کہ سمجھو کہ تم اس بات کو، اس غم کی خبر کو، حضرت امام حسین کی شہادت کو خوشی کی خبر مان رہے ہو۔ تو ہم تو ہیں بھائی محبت والے اور ہم ہیں صبر والے، اور ہم جو ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی پر اجر کی امید رکھتے ہیں۔ آمین۔